السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر احسان شاہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ مائرہ کے ساتھ جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کو ہم نے دو پارٹ میں تقسیم کیا ہے، دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پارٹ ون آپ نے پچھلا دیکھا ہی ہوگا، اور آج کا جو ہمارا سیزن ہوگا اس میں ہم پارٹ ٹو میں مائرہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیاری کے ایشوز، لیاری کے مسئلے، اور انہوں نے کینیڈا اور لیاری میں کیا فرق دیکھے ہیں. اسکالرشپس کے بارے میں ہم ان سے معلومات لیں گے کہ جس طرح انہوں نے اسکالرشپ حاصل کی، باہر گئی ہیں پڑھنے کے لیے، تو نئے نوجوان نسل کو وہ کس طرح اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے میں ہیلپ کریں گی. تو بنا کسی دیر کی آئیے چلتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے پارٹ ٹو کی طرف. تو لوگ گورنمنٹ اسکول پہ آج کل ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. مطلب اگر کوئی بندہ 20,000 روپے بھی منتھلی کما رہا ہے، وہ اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں 3,000 4,000 فیس بھر کے بٹھائے گا، لیکن وہ گورنمنٹ اسکول نہیں بھیجے گا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کیوں تباہ حال ہیں؟ ہم میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے بہت قریب سے گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں آپ کو لیاری کے 12 15 20 ایسے اسکولس گنوا سکتی ہوں گورنمنٹ کے، جو کہ پرائیویٹ اسکول سے بہت 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 درجے بہتر ہیں، جن میں اسکول کے ٹیچرز آپ کے پرائمری کے گریجویٹ اور ماسٹرس ٹیچرز ہیں، اور آپ کی سیکنڈری کے بہت اچھے ٹیچرز ہیں. ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کہ نئی نئی ٹیکنیکس سیکھتے ہیں. میں نے ایسے ٹیچرز بھی دیکھے ہیں جو اپنی سیلری سے بچوں کے لیے یونیفارم خریدتے ہیں. ایسی ہیڈ مسٹرس دیکھی ہیں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں. ون آف دی انسپریشن از میم گل رنگ، جو کہ غریب آباد کی ہیڈ ٹیچر ہیں. امیزنگ وومن، امیزنگ امیزنگ وومن. ہر ایک چیز اپنے بچوں کو دینے کی وہ کوشش کرتی ہیں، چاہے اپنی جیب سے ہو چاہے کہیں سے بھی ہو. شی ٹرائز ہر بیسٹ کہ ان کا ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو گورنمنٹ اسکولز ہیں، چونکہ ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے گورنمنٹ اسکول سے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، گورنمنٹ اسکول میں جائے گا تو بچہ صرف صبح سے رات تک بیٹھے گا اور واپس آ جائے گا. اینڈ ایسی اسکولز ہیں. میں بہت پوش ایریا میں بھی گئی ہوں جہاں پہ گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ میں نے کام کیا. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے صبح جاتا ہے بچہ، چائے بناتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، واپس آ جاتا ہے. اور لیاری کے اسکول بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں صبح سے پیریڈ لگتے ہیں، چھٹی تک پیریڈ لگتا ہے. تو کچھ ایسے اسکولز ہیں، یہ دیکھیں لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی اسکول کی لیڈرشپ اچھی ہے تو آپ کا اسکول اچھا جائے گا. لیکن چونکہ فنڈنگ اسکولس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسکولز ہوتے ہیں، ان کو صرف سال کے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ملتے ہیں. اتنے بڑے اسکول آپ سال کے 3 لاکھ روپے میں سے نہیں چلا سکتے. آپ کو اگر اسکول چلانا ہے تو آپ کو اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز چاہیے. ایک اور ریزن ہے، جیسے لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے یا لڑکیاں جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں جاتی. کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں. آپ لڑکیوں کے لیے، ایون لڑکوں کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ٹوائلٹ، کہ بچے کو اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ جا سکے. ہمارے پاس اسکولز میں ٹوائلٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس مینسٹرل کٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر کسی بچی کو پیریڈس آ جاتے ہیں اسکول میں، اینڈ اٹس ہر فرسٹ ٹائم، کیونکہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ مینسٹرل ہائیجین کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہیلتھ ہوتی ہے، اس کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. ہم بچوں کو کٹس نہیں دیتے، اسکول میں کٹس نہیں ہوتی. وہ بچہ انہی کپڑوں کے ساتھ جو جا کے اپنے گھر پہ جاتا ہے، چینج کرتا ہے، اور وہ ایک ٹراما میں آ جاتا ہے، ایک ایموشنل، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں بہت چھوٹی سی عمر سے اس بارے میں. تو جہاں تک بات رہی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس کی، آئی بلیو مور ان گورنمنٹ اسکولس، کیونکہ میں نے کلوزلی کام کیا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ بری ایگزامپلس ہیں تو بہت ساری بہت اچھی ایگزامپلس بھی ہیں گورنمنٹ اسکولس کی. ود ان لیاری میں آپ کو بہت سارے اسکولس گنوا سکتی ہوں. میم نفیسہ کا ہے، مظہر العلوم اسکول ہے، بہت اچھے بریلینٹ اسکولس ہیں جنہوں نے لیاری کو A+ گریڈ بچے دیے ہیں، جنہوں نے بورڈ میں A+ گریڈ لیا ہے، اور وہ لیاری سے بچے ہیں. تو بہت سارے اچھے اسکولس بھی ہیں، لیکن چونکہ بہت کم ایسے اسکولس ہیں جہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی. بٹ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے جو بوائز کے اسکولس ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. گرلس کے اسکول میں جو فیمیل ٹیچرس ہیں وہ میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہی، بٹ جو میں نے اپنے آنکھوں سے حال دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمیل عورتیں ہیں وہ دھیان دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں، پڑھانے کی کوشش کرتی ہیں. میں ایک میل اسکول میں، اس کا نام نہیں لے رہی، میں وہاں والنٹیئر کرتی تھی. صبح میری 9 سے 5 جاب ہوتی تھی، تو میں 7:30 سے 8:30 8 9 بجے تک وہاں پہ والنٹیئر کرتی تھی، میں پڑھاتی تھی.
تو آئی تھنک میں 7 کلاس میں گئی, اور 7 کلاس میں سے آپ کو پتہ ہے مجھے کہاں سے شروع کرنا پڑا, فرام A to Z, ABCD 7 کلاس کے بچوں کو. اور جب میں نے A to Z بچوں کو لکھنے کا کہا تو صرف ایک بچے نے مجھے A to Z صحیح کر کے لیا. باقی سارے بچوں کی A to Z میں اتنی ساری غلطیاں تھیں. وہ بچے جب صبح آتے تھے تو وہ پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے, جو کہ پانی بہت دور ہوتا تھا ان کے اسکول سے. پانی بھر کے آتے تھے, پھر جو ٹیچر محترم ہے وہ اپنے گھروں سے ناشتہ نہیں کر کے آتے تھے, تو بچہ ان ٹیچرز کے لیے چائے لینے جاتا تھا, ناشتہ لینے کے لیے جاتا تھا. تو وہ بچہ پڑھے گا کب جب آپ کے اسکول کا پانی بھی آپ کا بچہ بھر رہا ہے, آپ کے لیے چائے ناشتہ بھی آپ کا بچہ لے کر آ رہا ہے, پھر آ جاتے 10 بجے بریک ہو جاتی ہے, پھر 10 سے 10:30 بریک ہوتی ہے, اس کے بعد بس چھٹی ہوتی ہے, کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. تو دکھ ہوتا تھا مجھے کہ بوائز کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے. پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ لیاری کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, جیسے آپ اور میں بات کر رہے تھے کہ بچے انسپائر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ گلی چاہیے, ہم وی وانٹ ٹو ڈو آر کرمنل ایکٹیویٹیز دیئر. کیونکہ بچوں کو اسکول میں جو ماحول ملنا چاہیے وہ ملتا ہی نہیں. ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول نہیں بھیج سکتے. ایک بچے کی اگر ہم لیاری کی بات کریں تو 2,000 سے کم تو فیس اب کہیں بھی نہیں رہی. اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو اس کے کتنے 8,000 روپے ہو گئے مہینے کے. یہاں پہ لوگ مجھے نہیں لگتا 20-25 سے زیادہ کماتے ہوں گے. موسٹلی لوگوں کے پاس کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب وہ اپنے گھر میں راشن ڈلوائیں گے, اپنے بچوں کو اسکولس بھیجیں گے. تو جب اسکول میں بچوں کو نرچرنگ نہیں ملتی, وہ ماحول نہیں ملتا, بچہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ بچہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں جائے گا. I'm sorry, بچہ جائے گا. میرے گھر کے پاس سے گریجویٹ کیا ہوا, ماسٹرز کیا ہوا 3 ڈبے والا جاتا تھا. کین یو امیجن کہ اس کے پاس جاب نہیں تھی, وہ کباڑ کا کام کرتا تھا. آپ کے لوگ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں نا, تو پاکستان میں ان کے لیے فیسلٹیز ہیں ہی نہیں, نوکریاں ہی نہیں. یہ تو میں اور آپ ہیں, ہم پتہ نہیں کیسے محنتیں کر کے یہاں گئے وہاں گئے, کچھ ہماری لگ تھی, کچھ ہم لگے رہے تو ہم آج اس مقام پہ پہنچے. ورنہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھی شاید آج یہی کچھ کر رہے ہوتے, کہیں کسی کونے میں بیٹھ کے آوارہ گردیاں کر رہے ہوتے. ہاں اسی طرح ہے بالکل. اچھا ماہرہ, ہمیں یہ بتائیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے لیاری میں, مطلب اردو زبان میں کہتے ہیں کہ لیاری ایک سیاست زدہ علاقہ ہے. آج لیاری کی جو حالت ہے وہ سیاست کی مرہون منت آج لیاری اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے. ہم لیکن جتنی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مرد کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہم نے لیڈیز پارٹیسپیشن پولیٹکس میں خاص طور پہ لیاری میں ہم نے ہمیشہ کم پایا ہے. ہم نے وومن لیڈرز, مطلب ہم گنتی میں گن لیتے ہیں کہ یار 3 سے 4 5 یہ وومن ہیں جو ایکٹیو ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری وومن جو پارلیمنٹری پولیٹکس ہے اس میں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی, کیوں گنتی کی وومن لیڈرز ہمیں ملتی ہیں لیاری سے؟ جہاں تک میں نے آبزرو کی ہیں چیزیں اور جو میں نے سمجھی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن اس لیے بھی بہت کم ہے چونکہ میں خود ایک عورت ہوں. تو اگر میں اپنے فیملی کو یہ بتاؤں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پولیٹیشین, وہ شاید مجھے کہیں کہ سوچ لو, کیونکہ پالیٹکس ہم نے اتنی گندی کر دی ہے, اور اسپیشلی فار ویمن ہم یہ کہتے ہیں او اگر یہ پولیٹیشین ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ غلط ہوگی, اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہاں تک پہنچی ہے. تو جو ایک اسٹگما ہے, جو ایک اسٹیریوٹیپیکل سوچ ہے عورت کی پارٹیسپیشن کو لے کے ان پالیٹکس, وہ بہت گندی ہے ہمارے معاشرے میں. اور ہمارے معاشرے میں لوگ پولیٹیشینس کی ویسے ہی عزت نہیں کرتے, اسپیشلی اگر وہ فیمیل پولیٹیشین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوگی, اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا کہ یہ یہاں تک پہنچی ہے. سب سے پہلی اس کی یہ وجہ ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسکولنگ اچھی نہیں ہے. ہم اسکول میں بچوں کو رٹا لگاتے ہیں, جیسے ہر ایک چیز گوگل پہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو جو قائد اعظم کے پاکستان کے 14 نکات ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے, حالانکہ کبھی کام ہی نہیں پڑتے وہ 14 نکات میں. پاکستان اسٹڈیز کو آپ نے رٹنا ہے, آپ نے ہر ایک سبجیکٹ کو رٹنا ہے. جب بچہ رٹا لگائے گا نا تو بچہ کا کریٹو مائنڈ ہوگا ہی نہیں, بچہ اس شیل سے آگے نکل کر سوچے گا ہی نہیں کہ اس کو آگے کیا پڑھنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو جو اسکولنگ ہے نا اس میں جو لڑکیوں کے لیے جہاں تک میں نے دیکھا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا میری ٹیچر کہتی تھی بڑے ہو کے کیا بنو گی, تو میں کہتی تھی میں ٹیچر بنوں گی, باقی پوری کلاس کہتی تھی کہ ڈاکٹر بنیں گے. تو ہمارے پاس چند ایک پروفیشنز ہیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں فار فیمیل, جس میں سے ڈاکٹر ہو گیا, نرسنگ ہو گیا,
آپ کا ٹیچنگ ہو گیا, ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر عورت یہ بن جائے گی تو ٹھیک ہے. پولیٹیشین نو, ایئر ہوسٹس نو, فیشن ڈیزائننگ میں نہیں, ماڈلنگ میں نہیں, ایکٹنگ میں نہیں, انٹرٹینمنٹ میں نہیں جا سکتی, فلم میں نہیں جا سکتی عورت. تو اسٹیریو ٹپیکل جو سوچ ہے ہماری, جو ہم نے شروع سے ہمارے ماں باپ کے زمانے سے, ان کے بھی آبا و اجداد کے زمانے سے آ رہی ہے کہ عورت صرف یہ کام کرے گی اور مرد یہ کام کرے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو کرنا چاہتی ہیں یا بننا چاہتی ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو شیئر ہی نہیں کر پاتی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں باقیوں کی مثال کیوں لوں, میں اپنی مثال لوں. جیسے میں جس اسکول میں پڑھتی تھی, میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی, وہاں پہ آپشن ہی نہیں تھا آرٹس کا, وہاں پہ آپشن ہی نہیں تھا کامرس کا. آپ کو میٹرک کرنا ہے, آپ کو جنرل سائنس سے کرنا پڑے گا. یو ہیو گاٹ نو آپشن. بچے کا کوئی انپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جنرل سائنس میں کر لیا بیکاز آئی ہیڈ نو ادر آپشن. مجھے تو اسکالرشپ ملتی تھی, مجھے تو وہیں سے پڑھنا تھا. پھر جب میں گریجویشن فرسٹ ایئر میں آئی واز اے کڈ, مجھے کہیں سے کچھ پتہ نہیں تھا. مینٹور کیا ہوتے ہیں, نو آئیڈیا. ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کچھ نہیں ہے, نہ میرے اسکول نے کبھی آرگنائز کیا, نہ میرے والدین نے کبھی آرگنائز کیا, کچھ نہیں ہوا. اب کیا پیئر پریشر میں آ گئی, سارے بچے جا رہے ہیں کامرس میں, میں بھی جاؤں گی, میری سہیلیاں وہاں جا رہی ہیں, انٹر کر لیا. اب ہر اس میں ہم چینج کرتے ہیں, اپنی فیلڈ ہی مکمل چینج کرتے ہیں. اب جیسے انٹر کر لیا, ارے یار وہ اکاؤنٹنگ تو بہت مشکل ہے, میتھمیٹکس تو بہت مشکل ہے, چلو آرٹس میں چلی جاتی ہوں. لیکن نہیں, اگر ابا نے بولا کہ نہیں تم اگر آرٹس میں جاؤ گی تو تمہارا خراب ہو جائے گا, یو ہیو ٹو اسٹے ان کامرس کی لائن. تو میں نے گریجویشن اپنا بی کام کیا, پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا. تو یہ جتنی بھی ڈگریز ہیں, اس میں میرا اپنا انپٹ کبھی تھا ہی نہیں. مجھے پیئر پریشر تھا کہ یہ کر لو, یا اگر پیئر پریشر نہیں تھا تو آئی ہیڈ نو چوائس. میرے پاس چوائس ہی نہیں تھی, جو لمیٹڈ چوائس تھی مجھے اس میں ہی سب کچھ کرنا تھا. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آگے جا کے بڑھنا ہے کیسے اور پڑھنا کیا ہے. تو یہ اور ہمارا معاشرہ اسپیشلی, جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو پورا سٹی اسکین کرتے ہیں لوگ اس کا, اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر اس نے حجاب پہنا ہے, نقاب پہنا ہے. میں ٹریننگ کرانے گئی تھی ٹھٹھا میں, تو میں نے شلوار قمیض پہنے تھے, دوپٹہ لیا ہوا تھا, لیکن جو میری پارٹیسپینٹ تھی نا وہ پورا حجاب نقاب کر کے آئی تھی, صرف آنکھیں ویزیبل تھی, یہ ہاتھ بھی ہے نا اس کے چھپے ہوئے تھے. تو ہم سیکشل ہراسمنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگ چھیڑتے ہیں, اور ہمارا ٹاپک بھی وہی تھا. تو وہ بندی کہتی ہے کہ مجھے کامنٹس پاس کیے جب میں ٹریننگ پہ آئی تھی. اب وہ کامنٹس ایسے ہیں کہ میں یہاں پہ بتا نہیں سکتی آپ کو, ٹھیک ہے, وہ بہت بےہودہ سے کامنٹس تھے. اب اس بندی کا کیا نظر آ رہا تھا, صرف آنکھیں ہی تو نظر آ رہی تھی نا, باقی تو اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھکا ہوا تھا. بٹ اسٹل تو حجاب نقاب مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. اصل پرابلم ہے نظریں, آپ کی بات چیت کی. کیا مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ جب میں وہ ٹریننگ کرا رہی تھی تو اس میں مکس جینڈر تھا, لائک میل اور فیمیل بھی تھے. تو اس میں ایک میل نے کہا کہ میڈم آپ نہیں سمجھتی, آپ ایسے بات کر رہی ہیں, آپ کراچی سے آئی ہیں, یہ جو لیمو ہے نا, ابھی یہ لیمو پورا ہوگا میرے سامنے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ لیمو کاٹ کے میرے سامنے رکھیں گی تو میرے منہ میں پانی آئے گا. اینڈ آئی واز لائک واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ لیمو کاٹ کے رکھوں گی تو منہ میں پانی آئے گا. بھائی منہ کو کنٹرول کرو اپنے. تو وہ اس طریقے سے جسٹیفائی کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ مطلب عورت اگر اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے نکلتی ہے تو اٹس اوکے ٹو ریپ ہر. سو لائک وچ از کوائٹ ڈسکسٹنگ کہ آپ کس طریقے سے کسی اور ایک بہت ہی دھکیانوسی اور گھٹیا جو پوسٹ آتی ہے ہر جگہ پہ, جس میں 2 لالی پاپس ہوتے ہیں, ایک کو ریپر لگا ہوتا ہے ایک کو نہیں لگا ہوتا, اس میں چونٹیاں آتی ہیں. اوف, اتنا تھکا ہوا یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر عورت اس طریقے سے, بھائی اس کو پڑھنے تو دو, اس کو جانے تو دو. ہر ایک لڑکی نہیں کرنا چاہتی اس کو. آئی تھنک جب ہمارا جو خدا ہے, مطلب ہم سب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ از ناٹ ججمنٹل, وہ ہمیں جج کرے گا آخرت کے دن پہ. دنیا میں اس نے ہمیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے کرو, میں وہاں تم سے حساب لوں گا, پھر ڈیسیشن ہوگا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. when he is giving us the way کہ ایکسپیرئنس کرو, چیزوں کو دیکھو, تم خود سوچو, تم خود تحقیق کرو, ایکسپلور کرو دنیا کو, then why people are being so judgmental. مجھے دکھ ہوتا ہے ایسی لڑکیوں کے لیے, ایسی خواتین کے لیے جو کام کے لیے یار 15-13 ہزار کے لیے صبح گھر سے نکلتی ہیں, شام گھر جاتی ہیں. they should feel protected and safe.
تو وہ کیسے سوچیں گے کہ ان کو پولیٹیشین بننا ہے جب وہ جاتی ہیں تو ہر ایک گلی میں ان کو درندہ نظر آتا ہے جو کہ عورت کو صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے دیکھتا ہے, اس کو انسان نہیں سمجھتا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں اس وقت لیاری میں اتنے سارے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, مطلب یوتھ کو ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے, لیکن ان کے کام سے وقتی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار بچہ ہے وہ ٹریننگز لے رہا ہے, ایکٹیویٹی کر رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, اس کو کبھی مہران ہوٹل بلا رہے ہیں, کبھی پی سی ہوٹل بٹھا رہے ہیں اس کو, لیکن اس تھوڑے وقتوں کے بعد وہ بندہ پھر دوبارہ اسی روڈ پہ ہی بیٹھا ہوا آپ کو کسی کونے میں ملے گا. کیا ایکٹیویٹیز بس پروجیکٹ تک تھا, ختم. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این جی اوز جو گرانٹس کرتی ہیں وہ ہوتے ہیں منیمم 6 months, میکسیمم 1 year. 1 سال میں آپ امپیکٹ نہیں لا سکتے. آپ کو کسی بھی بچے کی اگر لائف کو چینج کرنا ہے یا کوئی امپیکٹ لانا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ نے 2000 بچے کے ساتھ کیا ہے تو 2000 کا 2000 کسی مقام پہ پہنچے گا. دیٹس ناٹ پاسبل. 2000 میں سے اگر 10 بچہ بھی پہنچ گیا نا, دیٹس یور سکسیس. کہ وہ بچہ کہیں پہنچ کے کچھ اپنے لیے اور اپنے, دیکھو جب کسی بھی گھر کا ایک بچہ بھی آگے نکلتا ہے نا, جیسے میں اور آپ ہیں, تو اس کا پورا خاندان بہتر ہو جاتا ہے اور اس کا پورا خاندان جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو 6 مہینے کے گرانٹ اور 1 سال کے گرانٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ این جی اوز کی اپنی بھی کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس بہت منیمم فنڈنگ ہوتی ہے, زیادہ فنڈنگ نہیں ہوتی. پلس ہمارے پاس پاکستان میں یہ بھی اسٹائل ہے کہ جو ڈونر آپ کا ہوتا ہے, جو اسپیشلی جو پاکستانی ڈونر ہے, وہ ہر وقت آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کے علاقے کی ضروریات کیا ہیں, آپ کے لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ایسی چیز کرنی چاہیے کہ ان کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. آپ کا ڈونر آپ کو یہ آپشن ہی نہیں دیتا. آپ کا ڈونر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, آپ یہ مجھے کر کے دو. یہ ایک وجہ ہے جو میں سمجھتی ہوں. پلس آپ کو اگر کسی بھی بچے کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے جیسے میں نے یہاں پہ ایکٹیویٹیز دیکھی ہے نا, بچے کیا کرتے ہیں, 1 سال کا گرانٹ ہوتا ہے, اس میں سے شاید 1 سال میں 6 یا 7 دفعہ ملتے ہیں. وہی جو 3-4 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کر لی. اور ایک بہت ٹپیکل سا ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہم وہ سوشل ایکشن پروجیکٹس کراتے ہیں. بچوں کو 30-30 ہزار روپے دے دیتے ہیں, بچہ وہ سوشل ایکشن گرانٹ کر لیتا ہے, ختم. اس کے بعد ایک ایونٹ کرتے ہیں, اس میں سیلیبریشن ہوتی ہے, ایوارڈز ملتے ہیں, سب اپنے اپنے گھر چل جاتے ہیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل ایکشن پروجیکٹس کیے بٹ دے ڈونٹ ہیو اے جاب. جو ابھی ہمیں گرانٹس کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ کی لائف اسکلس, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیسے بہتر ہو سکتی ہیں, آپ ٹیم ورک کیسے کر سکتے ہو, آپ ٹالرنس پہ کام کیسے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ایکٹیو لسننگ کیسے کر سکتے ہو, آپ کی وربل اور ریٹن جو کمیونیکیشن ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر جیسے امپلائمنٹ اسکلز ہیں, اگر آپ دیکھو ہر بچہ نوکری نہیں کرنا چاہتا, کچھ بچوں کا بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب اگر کسی کو بزنس کرنا ہے تو اس کو بزنس کرنے کے لیے کیا کیا اسکلس چاہیے, ہمارے پاس یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہماری این جی اوز کی آپس میں نہیں بنتی, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا, اگر ہماری بنتی ہوتی, ہم سب ایک ساتھ ہوتے, میرے پاس کوئی فلم پروڈکشن کے لیے آیا تو آئی ووڈ ریفر them to you کہ بھائی ان کے پاس چلے جاؤ, یہ سب سے اچھا اور بہترین کراتے ہیں. تو ہمارا وہ جو ریزورس والا کنیکشن ہے نا, وہ بھی نہیں ہے, کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہم کوئی اچھی گرانٹس نہیں کراتے, سب جو ہے وہ مکانے کے چکر میں ہوتے ہیں. بس آ گئی گرانٹ, امپلیمنٹ ہو گیا پروجیکٹ, اب یہ جا وہ جا, بچہ سیکھے نہ سیکھے, کرے نہ کرے. ہاں کچھ ایسی این جی اوز ہیں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں, بٹ ان کو اچھا کام کرنے کے لیے ان کو بھی اچھی فنڈنگ چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ 3 سال سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں آپ امپیکٹ لا ہی نہیں سکتے. آپ 1 مہینے میں, اگر میں کہوں کہ میں نے 1 مہینے کی فٹ بال فیلوشپ کرا لی اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ وہ بچہ آپ جا کے نیشنل ٹیم میں کھیلے گا, نو, اٹس ناٹ پاسبل. اس بچے کو روزانہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب میری کوچ جا کے اس کو روزانہ ٹریننگ دے گی تو شاید وہ بچی کسی مقام پہ پہنچے گی اور کچھ کر سکے گی, ورنہ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بس بچہ, پھر ہم بچی سے جو, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہم صرف سکھاتے ہیں عورت کو کہ آپ کو کیسے بہیو کرنا ہے, مرد کو نہیں سکھاتے کہ تم جب عورت کو دیکھو گے تو تم نظریں نیچی کر لو. یہ تو ہم سکھاتے ہی نہیں. کہ ہم یہ سکھاتے نا کہ اگر تم نے کسی کو مصیبت میں دیکھا تو اس کی مدد کر لو. میں کل اپنی والدہ سے یہ بات کر رہی تھی کہ امی, جب میں گاڑی چلا رہی تھی تو ریورس میں لینا تھا, تو نو بڈی واز ہیلپنگ می. یہ تو مطلب میں تکے سے اب اچھی ڈرائیور تھوڑی سی میں کہتی ہوں کہ میں بن گئی ہوں, بٹ میں امی کو کہہ رہی تھی کہ
پاکستان میں اب کوئی مفت میں مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. مطلب اگر آپ کسی کو 50-100 روپے دو گے تو وہ شاید آپ کی مدد کر دے, ورنہ لائف اتنی بزی ہو چکی ہے, لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں, اتنا نفسا نفسی والا ماحول مجھے یہاں پہ آ کے لگا ہے نا, بہت نفسا نفسی ہے لوگوں کو, کیونکہ سسٹم ایسا ہو گیا ہے, مہنگائی ایسی ہو گئی ہے, کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, ہر کوئی چاہتا ہے بس مجھے مل جائے, میرا کوٹا پورا ہو جائے, اینڈ دیٹس اٹ. تو کیا اس دور میں جو 25,000 کماتے ہیں, جن کے گھر میں 8 لوگ کھانے والے ہیں, کمانے والا ایک ہے, اس کے ذہن میں یہ کیسے آئے گا کہ وہ پولیٹیشین بنے گا, اس کے ذہن میں یہ کیسے آئے گا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بغیر پیسے کے بھی وہ پڑھائی کر سکتا ہے, کہ وہ اسکالرشپس لے کے, فیلوشپس لے کے بہت آگے جا سکتا ہے. بھائی میں اور آپ بھی تو اسی طریقے سے گئے نا, کون سا ہمارے پاس یہاں پہ بہت بڑی پیسے تھے اور ہم نے لگائے اور ہم گئے. ہم لوگ بھی دیکھ کے یہاں سے ہو سکتا ہے, یہاں سے پارشل مل سکتی ہے, یہاں سے فلی مل سکتی ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ راستہ. ہمارے یوتھ کو گائیڈ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے. اچھا ماہرہ, جیسے ہماری باتیں چل رہی ہیں, اب وائنڈ اپ کی طرف بھی چلتے ہیں. میرے آخری 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال, جس طرح آپ نے اسکالرشپس کے بارے میں بتایا کہ آپ نے الگ الگ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا اور آپ باہر بھی گئیں, اگر جو لوگ ابھی مطلب آگے چل کے ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, وہ کن کن اسکالرشپس کے طرف جائیں اور وہ کس طرح اپنے اسکالرشپ کے لیے تیاریاں اپنی کریں؟ اسکالرشپ کے لیے تیاری کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو یور ڈاکیومنٹس ان ہینڈ. جو آپ نے پاکستان سے پڑھائی کی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس وہ ساری ڈگریز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ جو ڈگریز ہیں وہ آپ HEC سے ویریفائڈ کرا لیں. HEC سے ویریفائڈ کرانے سے پہلے آپ نے جس انسٹیٹیوٹ سے وہ پڑھائی کی ہے, آپ کو پہلے وہاں سے ویریفیکیشن لینی ہوگی. یعنی آپ کا یونیورسٹی یا کالج جہاں سے بھی آپ نے پڑھائی کی ہے, وہ آپ کو اسٹیمپ لگا کے دیں گے, وہ ویریفائڈ کا ٹھپا لگا کے سگنیچرس کر کے دیں گے. دین آپ HEC کو دو گے. پھر HEC آپ کو جب ویریفائی کر کے دے گا, اٹس ویری ایزی پروسیس. HEC کا سارا کچھ آن لائن ہو گیا ہے, تو آپ نے صرف HEC کے آن لائن پورٹل میں جا کے اکاؤنٹ کھولنا ہے. اکاؤنٹ کھولنے کے بعد دے ول آسک یو ٹو اپلوڈ دا ڈاکیومنٹس. آپ نے وہ ڈاکیومنٹس کرنے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ سائن سارے ڈاکیومنٹس ہوں. اس کے علاوہ پھر آپ نے جسٹ چوز کرنا ہے کہ آپ ڈگری ٹیسٹ کرانا چاہتے ہو, کتنی فوٹو کاپیز کرانا چاہتے ہو, اوریجنل کے کتنے پیجز ہیں, وہ آپ نے پٹ کرنا ہے ڈیٹا میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی مرضی, آپ آن لائن پیمنٹ کریں یا پھر TCS جا کے پیمنٹ کریں. پھر آپ کو ایک فارم آئے گا, وہ فارم آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. پھر آپ اپنے ڈاکیومنٹس TCS کو بھیج دو گے اور وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے. ایک آپشن یہ ہے. سو آپ واک ان کر کے بھی جا سکتے ہو. تو HEC سے ویریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ جب بھی پڑھائی کر لیں, آپ جیسے ہی آپ کو ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہے, فوراً اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کریں. جب آپ ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوگی, HEC سے ویریفائڈ ڈگری ہوگی, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسکالرشپس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم شیوننگ کی بات کریں تو شیوننگ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ شیوننگ آپ کے لیے یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کرے گا. اگر آپ کو شیوننگ کی اسکالرشپ چاہیے تو یو مسٹ ہیو آفر لیٹر ان یور ہینڈ. ویسے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو آفر لیٹر ان یور ہینڈ. مطلب اگر آپ شیوننگ کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کے پاس 2 آپشنس ہوتے ہیں, جس میں سے آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس آفر لیٹر ہے. دوسرا یہ کہ میں ابھی پروسیس میں ہوں, مجھے ابھی تک آفر لیٹر نہیں ملا, بٹ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ مجھے مل جائے گا. بٹ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ پہلے سے اپنی ڈگریز, آپ جس میں ماسٹرس کرنا چاہتے ہیں یا گریجویشن کرنا چاہتے ہیں, شیوننگ از بیسکلی فار ماسٹرس, تو آپ کو جس میں ماسٹرس کرنا ہے آپ پہلے وہ دیکھیں. پلس آپ جس انسٹیٹیوٹ سے کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹاپ 3 آپ کے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں جا کے پڑھیں, ان کو چوز کریں. ان یونیورسٹیز کو جب شیوننگ اسٹارٹ ہو نا, اس سے پہلے ہی آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ اپلائی کرنا شروع کریں. آپ کی یونیورسٹی کی پھر ہر ایک یونیورسٹی کی الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کچھ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈاکیومنٹس چاہیے, آئلس چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں آئلس نہیں چاہیے, ان ساری چیزیں. بٹ میری سجیشن ہے کہ آپ جس بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یو ول نیڈ آئلس. تو آپ آئلس کی جو ہے وہ لے کے رکھ دو. مطلب آپ وہ ٹیسٹ دے دو, وہ 2 سال تک تو چلتا ہی چلتا ہے. تو آپ جہاں اپلائی کرو گے پھر وہ آپ کو آفر لیٹر دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسکالرشپ کے لیے آپ کی وزن ہو جائے گا آپ کی اسکالرشپ کی اپلیکیشن میں. تو ایک شیوننگ ہے, دوسری جو ہے آسٹریلیا ایوارڈس. سو آسٹریلیا ایوارڈس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ بھی ماسٹرس کی آپ کو وہ کرتا ہے. اور جرمنی کی DAAD ہے, DAAD یا جرمنی کی ہے, وہاں پہ آپ ماسٹرس کی. جرمنی از ویری گڈ, دے پے یو ویری گڈ. لائک
آپ کی اسکالرشپ بھی کور ہو جاتی ہے اینڈ دین پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دے کین سپورٹ دیئر فیملیز. اس کے علاوہ اگر آئی ڈونٹ فائنڈ اینی اسکالرشپس فور کینیڈا, کیونکہ میں جب جا رہی تھی آئی ٹرائڈ مائی لیول بیسٹ کہ مجھے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملے. بٹ کینیڈا میں کیونکہ بہت اسٹوڈنٹ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو ان کے پاس مارکیٹ میں بہت لوگ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. بٹ کینیڈا کے بارے میں جو مجھے ایک چیز پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ونس یو گیٹ دی ایڈمیشن, ایک دفعہ جب آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس ہوتی ہیں جس میں پارشلی فنڈیڈ ہوتی ہیں, فلی فنڈیڈ ہوتی ہیں, کچھ سیمسٹر کی ہوتی ہیں, کچھ کورسز کی ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو کتنا اچھا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ اچھا لکھیں گے اتنی آپ کو اسکالرشپ ملے گی, جتنا آپ کنونس کر پائیں کہ وہ کیوں آپ پہ پیسہ لگائیں. تو ایز سون ایز آئی گاٹ دیئر تو پھر میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اینڈ آئی گاٹ ون. تو وہ لوگ جو کینیڈا جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے اسکالرشپ یہاں سے. مے بھی شاید ہوں اور مجھے نہ پتہ ہوں, اگر آپ کو پتہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ونس یو گیٹ ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بہت کم ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈمیشن فیس چارج کرتی ہیں, جو کہ میرے خیال سے 100 سے $125 ہوتا ہے. تو وہ جن کو پڑھنا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے پھر پیسے ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں. ونس یو گیٹ دی آفر لیٹر پھر آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, آپ انرول ہو جاتے ہیں پھر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ 2-3 ویب سائٹس ہیں جس میں سے اپارچونیٹیز سرکل ہے, آپ وہاں جائیں. وہ بہت ساری جو ہے وہ اسکالرشپس آتی ہیں. فیلوشپس مطلب اسکالرشپ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس میں فیلوشپ پروگرامز ہوتے ہیں, 6 مہینے کے کورسز, 1 سال کے کورسز, پروفیشنل کورسز جو ہوتے ہیں جو لوگ ماسٹرز وغیرہ کر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ کانفرنسز, جہاں پہ بھی ملک میں مختلف ممالک میں ڈفرینٹ کانفرنسز چلتی ہیں اور ورکشاپس ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جیسے ہر ایک کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے میوزک, جیسے میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں پہ آرٹس گریجویشن میوزک پہ بھی ہوتی ہے, ماسٹرز میوزک پہ ہوتا ہے, ڈانس پہ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں, ہم صرف کامرس, آرٹس اور سائنس کی اس میں ہی لگے ہوئے ہیں. بٹ باہر اگر آپ سوچتے ہیں تو بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں اور بہت ساری ڈگریز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. ویری گڈ. ماہرہ, میرا آپ سے آخری سوال کہ آپ پاکستان اور لیاری کو فیوچر میں کیسا دیکھتی ہیں, اور لیاری کے لوگوں کو خاص کر کے فیمیلز کو آپ اپنی طرف سے کیا میسیج دیں گی؟ میری یہ خواہش ہے کہ لیاری میں تمام فیسلٹیز ہوں اور جو بیسک جو نیڈز ہیں ایک ہیومن کی, شیلٹر, کلودنگ, یہ والی تو ایٹ لیسٹ ہر ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے, چاہے وہ لیاری کا ہو یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کا ہو. اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں, یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ لیاری کا ہر ایک بچہ ایجوکیٹڈ ہو, اچھی یونیورسٹی میں جائے اور وہ آگے پڑھیں, مدد کریں. میں اپنی امیجنیشن میں سوچتی ہوں وہ لیاری ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ لوگ یونائٹڈ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھ پائیں. باقی لڑکیوں کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے دل کی سنیں اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. معاشرہ آپ کو گالیاں بھی دے گا, بہت ساری باتیں بھی کرے گا, آپ کو کہے گا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گی تو آپ کے آگے پیچھے بھی آئے گا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے دل کی سنیں, آپ معاشرے کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت اچھے کام کریں. اگر آپ نکلی ہیں تو آپ اپنے خاندان کو بھی نکالیں, ان کی مدد کریں. پھر اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی, آس پڑوس کے لوگوں کی. اینڈ ون امپورٹنٹ تھنگ, ڈونٹ کمپرومائز آن یور ایجوکیشن اینڈ آن یور کریئر. میری بہت جب آپ صبح اٹھیں گی آپ کا بوائے فرینڈ بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا, آپ کے بریک اپس ہو جائیں گے, آپ کی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی, بٹ تعلیم اور آپ کا کیریئر یہ آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ. آپ اپنے کلچر سے کنیکٹڈ رہیں اور آپ پڑھائی حاصل کریں جتنی آپ کر سکتی ہیں, اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, کیونکہ عورت جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دیٹ. تھینک یو مائرہ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈیول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے. مطلب کہتے ہیں کہ نا وہ کچھ پرانی یادیں, کچھ پرانے ایکسپیرینسز بھی دوبارہ وہ مائنڈ میں گھومنے لگ گئے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کامیابی کی منزلیں چھوتی رہیں,
آپ اور کامیاب ہوں اور ہمیں پراؤڈ فیل کرائیں, اور آگے چل کے بیکم کے علاوہ نیمار اور رونالڈو کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں آئیں تاکہ ہم اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ یہ ہماری دوست ہے, یہ ہمارا پراؤڈ ہے لیاری کا. تو تھینک یو سو مچ, آپ آئیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کو عزت بخشی آپ نے, ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انوائٹ کیا. تھینکس ٹو آل آف یور ٹیم. اور بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے علاقے کے لوگ اتنی اچھی چیزیں آرگنائز کرتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں سے آپ بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو میسج دے سکتے ہیں. سو تھینکس, جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. تھینک یو. دوستوں, یہ تھی ماہرہ احمد میان جی, جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا. اگر آپ نے دنس فلم کا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جائیے دنس فلم کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, اور جو دوست باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں احسان شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.